السلام علیکم ناظرین۔ اس قصے کے آغاز میں جاویدار قبیلے کے سپاہی باتوحان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ باتوحان کہتا ہے، اپنی تلواریں نیچے کر دو، میں خود یہاں گرفتاری دینے آیا ہوں۔ میں آپ کی آنکھوں میں جاویدار قبیلے کے لیے وفاداری دیکھ سکتا ہوں۔ اب یا تو مجھے آپ اپنے قبیلے لے جاؤ یا پھر ہم مل کر اپنے قبیلے کو پرانے شاندار دلوں کی طرف لے جائیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے، تم ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہو باتوحان؟ باتوحان کہتا ہے، پہلے آپ یہ جان لو کہ میں غدار نہیں ہوں، میں صرف اورال کے حکم پر چلا ہوں، لیکن اورال بلا شبہ غدار ہے۔ سپاہی کہتا ہے، ارطغرل حلنی بازار میں اس کا سر کاٹ دے گا، وہ اپنے گناہوں کے ساتھ دفن ہو جائے گا باتوحان، لیکن ان سب چیزوں کا ثبوت کہاں ہے؟ باتوحان کہتا ہے، سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس نے ارطغرل کی سونے کی کان بند کرا دی تھی۔ سونے کی کان کا سن کر سپاہی کچھ سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف چولپن کی طبیعت خراب ہونے کے بعد قبیلے کی دائی اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے، مجھے افسوس ہے، بچہ مر چکا ہے اسلان خاتون۔ یہ سن کر اسلان رونے لگتی ہے اور پھر غصے میں کہتی ہے، ارطغرل۔ دوسری طرف جاویدار کے مرکزی خیمے میں جرگہ شروع ہو چکا تھا تاکہ نئے سردار کا انتخاب کیا جا سکے۔ الیار کہتا ہے، سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر مجھے شرف بخشا ہے۔ اپنے بابا کی وفات کے بعد میں اپنے قبیلے کا نیا سردار بننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر جرگے کا ایک آدمی اجار بول پڑتا ہے اور کہتا ہے، آپ نے قبیلے کے معاملات کو بے نقاب کر دیا تھا اور اپنے بابا کی موت کی وجہ بنے ہو، اور اب آپ قبیلے کے سردار بننا چاہتے ہو، لیکن آپ یہ جان لو کہ نہ ہی میں اور نہ ہی جرگے کے دوسرے لوگ یہ ہونے دیں گے۔ آپ سے پہلے قبیلے کی سرداری کا حق میرا ہے۔ اتنے میں اسلحان اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے، الیار کی وجہ سے ایک اور موت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر الیار غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اپنی حد میں رہو اسلان۔ پھر اسلان کہتی ہے، اورال بائی کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا ہے۔ چولپن خاتون اورال بائی کا دکھ برداشت نہیں کر سکی اور وہ خود بھی موت سے لڑ رہی ہے، اور آپ یہاں نئے سردار کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر اسلان الیار کو کہتی ہے، اس سب کے ذمہ دار تم اور ارطغرل ہو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف باتوحان جاویدار قبیلے کے 3 سپاہیوں کو سونے کی کان کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور انہیں کہتا ہے، کل تم ایک جگہ آ جانا، پھر میں تمہیں سونے کی کان دکھاؤں گا۔ دوسری طرف ترگت اورال کو لے کر حلنی بازار میں پہنچ گیا تھا۔ اتنے میں ارطغرل بھی اندر سے آ جاتا ہے تاکہ اس کی سزا مکمل کی جا سکے۔ اورال کہتا ہے، یہ کام جلدی کرو ارطغرل، ویسے بھی تمہارا خاندان میرے خون میں ڈوبنے والا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، ترگت لے آؤ اس کو۔ لیکن اتنے میں ڈھول بجتا ہے تو سب رک جاتے ہیں۔ ویسولیس وہاں پہنچ گیا تھا جو پیترس اور لسکارس کو بھی اپنے ساتھ لایا تھا۔ پھر وہ پاس آ کر قاضی کو کہتا ہے، قاضی حضرت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قاضی کہتا ہے، بولو کمانڈر ویسولیس۔ ویسولیس کہتا ہے، قاضی حضرت، جیسے کہ میں ابھی گورنر بن گیا ہوں، اس لیے امن قائم رکھنا میری بھی ذمہ داری ہے، اس لیے میں ان 2 قاتلوں کو آپ کے پاس لایا ہوں۔ اتنے میں سعد الدین بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور آتے ہی ویسولیس کو کہتا ہے، کمانڈر ویسولیس، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور یہ سزا کیوں روک دی گئی ہے؟ ویسولیس کہتا ہے، میں نے لسکارس سے گورنر کے قتل کی تفتیش کی تھی، لیکن اس میں دوسرا آدمی شامل تھا، اور وہ تھا یہ آدمی جسے حلنی بازار میں تاجر حسن کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اسی نے گورنر کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اس نے الزام بے گناہ اورال پر لگوا دیا تاکہ دونوں ریاستوں کے درمیان امن کو تباہ کیا جا سکے، اس لیے ہم اپنا مقدمہ واپس لیتے ہیں۔ پھر سعد الدین کہتا ہے، سلیبیوں نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے، قاضی حضرت، اورال صاحب بے گناہ ہیں، اس لیے ان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر اورال کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور کہتا ہے، ارطغرل صاحب، آپ انصاف کی بات کر رہے تھے، اب ثابت ہو گیا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، اب تم میرے انصاف کا سامنا کرو گے۔ ارطغرل کہتا ہے، میں کیسے مانوں کہ آپ سچ بول رہے ہو کمانڈر ویسولیس، آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا۔ ویسولیس اپنے سپاہی کو رجسٹر لانے کا اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے، یہ رجسٹر سیمن کے دفتر کا ہے جو مجھے پیتروس کے پاس سے ملا ہے۔ سعد الدین رجسٹر دیکھ کر کہتا ہے، یہ صحیح ہے قاضی حضرت۔ پھر قاضی بھی وہ رجسٹر دیکھتا ہے۔ ویسولیس کہتا ہے، میرے پاس ایک اور بھی ثبوت ہے۔ پھر وہ ہیلینا کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، کیا یہ وہی آدمی ہے جس نے شاہی قافلے پر حملہ کیا تھا؟ ہیلینا کہتی ہے، ہاں یہ وہی آدمی ہے، یہ ان سب کا کمانڈر تھا۔ ویسولیس کہتا ہے، اسی آدمی نے تمہارے بابا کو قتل کرنے کا بھی منصوبہ بنایا تھا۔ یہ سن کر ہیلینا شدید غصے میں آ جاتی ہے اور اسے قاتل قاتل کہنے لگتی ہے۔ اتنے میں ویسولیس اپنا خنجر نکال لیتا ہے اور فوراً لسکارس اور پیترس دونوں کے گلے کاٹ دیتا ہے۔
وہ دونوں ادھر ہی گر کر مار جاتے ہیں۔ پھر ویسولیس کہتا ہے انصاف ہو گیا ہے۔ دوسری طرف جاویدار قبیلے میں الیار جرگے کے لوگوں کو کہتا ہے جیسے کہ اورال بھائی کا بچہ فوت ہو گیا ہے، ہمارے لیے غم کا وقت ہے، اس لیے میرے خیال میں یہ جرگہ ملتوی کر دینا چاہیے۔ جرگے کے لوگ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اور اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ویسولیس کہتا ہے میں نے قاتلوں کو آپ کے سامنے سزا دے دی ہے، اب میرے لیے یہ مقدمہ ختم ہو چکا ہے، اب اورال کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ فیصلہ آپ کا ہوگا۔ یہ کہہ کر ویسولیس جانے لگتا ہے تو ارطغرل کہتا ہے گورنر ویسولیس، جو آدمی خود سے سارا انصاف کر دیتا ہے وہ لازمی کچھ چھپا رہا ہوتا ہے۔ ویسولیس کہتا ہے ارطغرل صاحب، میں نے ایسا کر کے نہ صرف آپ کو بچایا ہے بلکہ ترک قبیلوں اور سلجوق ریاست کو ایک بڑے فتنے سے بچایا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے یہ جان لو کہ جو مقدمہ آپ نے ابھی بند کیا ہے وہ میرے لیے دوبارہ کھول گیا ہے، انصاف تب ہوگا جب یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ سعد الدین کہتا ہے ارطغرل صاحب، یہ واضح ہو گیا ہے کہ گورنر کے قتل کا الزام اورال پر صرف ایک بہتان تھا اور کوئی بھی اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ ہمیں حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ پھر ویسولیس ہیلینا کو لے کر وہاں سے چل پڑتا ہے۔ بامسی بھی آگے ایک جگہ کھڑا تھا۔ ہیلینا اسے دیکھ کر رک جاتی ہے اور اس کے پاس آ جاتی ہے۔ ویسولیس کے جانے کے بعد ارطغرل کہتا ہے میں نے ابھی اپنے آخری الفاظ نہیں بولے اورال، تمہارا ضدی سر ابھی بھی میری تلوار کے نیچے ہے۔ یہ سن کر سعد الدین کہتا ہے قاضی حضرت، ہمارے قوانین یہ بتاتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں سزا کو ملتوی کیا جاتا ہے اور پھر فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کی جاتی ہے۔ قاضی آگے آ کر ارطغرل کو کہتا ہے امیر حضرت صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں فیصلے کو دوبارہ دیکھنا ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے آپ اس طرح کر کے صرف انصاف کو ملتوی کر رہے ہیں قاضی صاحب، یہ حقیقت نہیں بدلی کہ اورال نے میرے سپاہیوں کو شہید کیا تھا۔ قاضی کہتا ہے ہم نے اورال صاحب پر 2 مقدمے چلا کر فیصلہ کیا تھا، ایک گورنر کے قتل کا اور دوسرا آپ کے سپاہیوں کے شہید ہونے کا مقدمہ، اور اب ہمیں دوبارہ مقدمہ چلانا ہوگا جس میں ہم صرف آپ کے سپاہیوں کے شہید والا مقدمہ دیکھیں گے، لیکن کیونکہ جرم ثابت ہو چکا ہے اس لیے مقدمے کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ پھر اورال کہتا ہے انصاف اب ہوگا ارطغرل صاحب، سب لوگ دیکھ لیں گے کہ آپ ایک جھوٹے ہو۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ اسے اندر لے جاؤ۔ پھر ترکت اور دوان اسے پکڑ کر اندر کی طرف لے جاتے ہیں۔ سعد الدین اور تینوں قاضی بھی اندر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف ہیلینا اور بامسی آپس میں ہنس کر بات چیت کر رہے تھے تو ویسولیس انہیں دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے اور ہیلینا کو آواز دے کر کہتا ہے ان ترکوں کے زیادہ قریب مت ہو ہیلینا، یہ وہ گیدڑ ہیں جو اپنے شکار کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ سن کر بامسی بھی غصے میں آ جاتا ہے اور اس کے پاس آ کر کہتا ہے کمانڈر، ہم تم جیسے نہیں ہیں، ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں کھیلتے اور سب جانتے ہیں کہ کون گیدڑ ہے اور کون شیر۔ پھر ہیلینا ان کے درمیان آ جاتی ہے اور ان دونوں کو لڑنے سے روک لیتی ہے اور ویسولیس کو کہتی ہے چلو چلیں۔ پھر وہ واپسی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف الیار کہتا ہے اجار صاحب کی سردار بننے کی خواہش ایک اچھی علامت نہیں ہے کتلوجا، مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے سعد الدین ہے، لیکن ہم کسی کو بھی اپنے قبیلے میں اختلاف پیدا نہیں کرنے دیں گے کتلوجا۔ کتلوجا کہتا ہے میں اپنے آخری سانس تک آپ کا وفادار رہوں گا الیار صاحب۔ الیار کہتا ہے آپ فوراً ارطغرل صاحب کے پاس جاؤ اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کرو۔ دوسری طرف اورال کو ایک بار پھر ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اورال کہتا ہے تم دیکھ لینا، میں جلد آزاد ہو جاؤں گا اور پھر تمہارے پیچھے آؤں گا۔ دوسری طرف حلیمہ روتے ہوئے کہتی ہے وہ دوبارہ موت سے بچ گیا، پتہ نہیں یہ کب مرے گا۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے وہ گورنر کے قتل سے بری ہو گیا ہے، لیکن جو اس نے ہمارے سپاہیوں کو شہید کیا ہے وہ اس سے بچ نہیں پائے گا۔ ارطغرل کہتا ہے ویسولیس نے کیسے ایک رات میں اس کمینے پیتروس کو ڈھونڈ لیا اور اس نے خود ہی ان دونوں کو قتل بھی کر دیا۔ حائمہ خاتون پوچھتی ہیں تمہارے ذہن میں کیا ہے بیٹا؟ ارطغرل کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ویسولیس ہمارے خلاف کوئی کھیل کھیل رہا ہے اور وہ سعد الدین کے ساتھ مل گیا ہے۔ ان دونوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی طرح اورال کو آزاد کرا کے جاویدار قبیلے کا سردار بنایا جائے۔ دوسری طرف سعد الدین قاضی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اسے کہتا ہے اورال تجارت کی ہوس میں بہت آگے چلا گیا تھا، یہ سچ ہے، لیکن اس نے اپنے آدمیوں کو صرف قالینیں جلانے کا حکم دیا تھا، لیکن باتوہان جو ابھی تک بھاگا ہوا ہے اس نے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ان سپاہیوں کو قتل کر دیا تھا۔ قاضی کہتا ہے آپ کا کیا مطلب ہے امیر سعد الدین؟ سعد الدین کہتا ہے یہ واضح ہے کہ اس واقعے کا ذمہ دار اورال ہے، لیکن پھر بھی اسے موت کی سزا دینا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا کرنے سے دونوں قبیلوں میں مخالفت پیدا ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان بھائی ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر قاضی اسے قرآن پاک کی ایک سورت کا حوالہ دے کر کہتا ہے کسی کے نقصان کا بدلہ اس کے برابر نقصان ہے، لیکن اگر اگلا بندہ معاف کر دے اور صلح کر لے تو پھر اس کا انعام اسے اللہ دے گا، اس لیے یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے امیر حضرت۔ اگر ارطغرل صاحب چاہیں تو شہید سپاہیوں کے خاندانوں سے بات کر کے ان کو قصاص یا دیت لینے پر راضی کر سکتے ہیں، اب فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری طرف حاجہ تورین اور دمرل گورنر کے قلعے میں پہنچ جاتے ہیں۔
اتنے میں وسولیس اور ہیلینا وہاں پہنچتے ہیں۔ ہیلینا آچاتورین کو دیکھ کر کہتی ہے تو آپ وہ تاجر ہیں جو میرے بابا کی دکان کرائے پر لینا چاہتے ہیں؟ آچاتورین کہتا ہے میرا نام استاد الوین ہے، میں ہمیشہ آپ سے وفادار رہوں گا، مجھے آپ کے بابا کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا۔ وسولیس اسے غور سے دیکھ کر کہتا ہے تجارت سے پہلے تم کیا کرتے تھے استاد الوین؟ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ آچاتورین کہتا ہے آپ نے لازمی مجھے دیکھا ہوگا، میں پوری دنیا میں کاروبار کرتا ہوں۔ پھر ہیلینا کہتی ہے مجھے خوشی ہوگی کہ آپ ہمارے قلعے میں تجارت کریں استاد الوین، فیصلہ کرنے سے پہلے میں آپ کو اچھی طرح سے جاننا چاہتی ہوں، لیکن آج میں کافی تھک گئی ہوں۔ آچاتورین کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں کل دوبارہ آ جاؤں گا۔ پھر آچاتورین اور دمرل وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جاویدار قبیلے میں ایک سپاہی آ کر اسلحان کو بتاتا ہے کہ اورال صاحب گورنر کے قتل سے بری ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر اسلحان الیار کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے اورال بھائی گورنر کے قتل سے بری ہو گئے ہیں، اب ارطغرل کی مدد سے آپ کا سردار بننے کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ الیار کہتا ہے میں نے کبھی سردار بننے کا منصوبہ نہیں بنایا اسلحان، غصے نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، گورنر کے قتل سے بچنے سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی، اورال بھائی نے کائی قبیلے کے معصوم سپاہیوں کا خون بھی بہایا تھا۔ اسلحان کہتی ہے اورال بھائی نے صرف قالینیں جلانے کا حکم دیا تھا، سپاہیوں کو شہید کرنے والا باتوہان تھا، اور یہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ دوسری طرف باتوہان ایک غار میں ایک سپاہی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور کہتا ہے تو اورال گورنر کے قتل سے بری ہو گیا ہے، سعد الدین کوپک پر لعنت ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، اب وہ اورال کو دوسرے مقدموں سے بھی بری کرانے کی پوری کوشش کرے گا۔ سپاہی کہتا ہے اب ہم کیا کریں گے باتوہان؟ باتوہان کہتا ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نیا سردار کون بنتا ہے، پھر جو بھی ضروری ہوا وہ ہم کریں گے، تم ہر چیز سے مجھے آگاہ رکھنا۔ سپاہی کہتا ہے آپ پریشان مت ہوں، ہم تیار ہیں، جب آپ ہمیں حکم دو گے تو ہم حرکت میں آ جائیں گے۔